خان صاحب، آپ کے بھی ممکنہ طور پر اریسٹ کے لیے اطلاعات ہیں، لوگ بڑے پریشان ہیں، آپ کے کارکنان بڑے فکر مند ہیں، کوئی میسج دیں گے ان کو؟ اس وقت آپ حالت دیکھ سکتے ہیں، بینڈیج لگی ہوئی ہے ہاتھ پہ، اور جو کپڑے ہیں وہ بھی پھٹ چکے ہیں، اور گردن کے اوپر بھی ایسے تشدد کے نشانات آپ کو واضح طور پر نظر آ رہے ہیں۔ ARY نیوز کو جس طرح سے بند کیا گیا اسٹیٹ کی طرف سے، پیمرا کو آرڈرز جاری کیے گئے، یہ کس قسم کا ہتھ کنڈا ہے اور کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس وقت چیئرمین PTI عمران خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ خان صاحب، ARY نیوز یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، جب PTI کی میسو کوریج ہوتی ہے یا جب سچ سامنے آتا ہے ARY نیوز کو بند کیا جاتا ہے، کیا کہیں گے اس معاملے پہ؟ دیکھیں، ایک جمہوریت ہے، یا تو کہنا جمہوریت نہیں ہے۔ جمہوریت کے اندر قانون بنے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی بھی قانون توڑتا ہے تو اس کے اوپر کیا ایکشن لینا چاہیے۔ جمہوریت کے اندر یہ آپ نہیں کر سکتے کہ ایک چینل کو فیصلہ کیا کسی نے اور ایک دم بند ہو گیا، نہ کوئی شو کاز نوٹس دیا، نہ کوئی بتایا کیا وجہ ہے، ایکسپلین کرنے کا موقع نہیں دیا چینل کو بھی اور جو بول رہا تھا اس میں۔ تو پہلے تو یہ ایک جمہوری معاشرے کے اندر ایسے نہیں ہوتا۔ دوسری چیز جو شہباز گل سے کیا، اس کو ابڈکٹ کیا، یعنی اریسٹ نہیں کیا، ابڈکٹ کیا، اغوا کیا، گاڑی میں پکڑے، نہ کوئی وارنٹ دکھائی، اس کو نکالا، اس کے ڈرائیور کو بری طرح مارا، اس کو بٹ سے مارا، گاڑی کے شیشے توڑ دیے۔ یہ تو کوئی بنانا ریپبلک میں بھی ایسے نہیں ہوتا۔ آپ وارنٹ دیں، قانون توڑنے کی، قانون توڑا ہے اس کو موقع دیں، اگر نہیں صفائی پیش کر سکتا اور جیل میں ڈال دیں۔ لیکن اگر اس طرح کریں گے، ساری اس کی ویڈیو چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ، وہ کیا لگ رہا ہے کہ کیا پاکستان میں کوئی فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہے؟ کوئی یہاں کوئی کسی کے حقوق کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی ادارے نہیں ہیں؟ یا اس سے بھی زیادہ کیا کسی کو خوف نہیں ہے کہ اس طرح کے لوگوں سے کرے، اور خوف نہیں ہے کہ ان کو سزا ملے گی؟ 25 مئی کو بالکل یہ کیا گیا ہمارے سے، جس طرح انہوں نے ظلم کیا، پولیس نے، رینجرز نے لوگوں کے اوپر، گھروں میں چلے گئے رات کے 2-3 بجے، خواتین تھی۔ اور انشاءاللہ ہم اس کو پورا پرسو کر رہے ہیں، ایکشن لے رہے ہیں۔ لیکن جب وہ کر رہے تھے تو ان کو خوف، کسی چیز کا خوف نہیں تھا کہ ان کے اوپر کوئی ایکشن لیا جائے گا۔ تو اگر ایک معاشرے کے اندر اس طرح کی چیزوں کی اجازت دی جائے تو وہ پھر جنگل کا قانون بن جاتا ہے۔ جو طاقتور ہے وہ جو مرضی کرے، جو کمزور ہے اس کے لیے کوئی تحفظ نہیں ہے۔ خان صاحب، آپ کے بھی ممکنہ طور پر اریسٹ کے لیے اطلاعات ہیں، لوگ بڑے پریشان ہیں، آپ کے کارکنان بڑے فکر مند ہیں، کوئی میسج دیں گے ان کو؟ دیکھیں، میں یہ بار بار ایک چیز کہہ چکا ہوں کہ یہ حقیقی آزادی کی جنگ ہے۔ اریسٹ ہونا تو چھوٹی سی چیز ہے۔ میں نے جب فیصلہ کیا تھا کہ اس حقیقی آزادی کی جنگ میں لڑوں گا، جہاد اسے کہتا ہوں، میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے نا تو میں اس کے لیے کروں گا، کیونکہ میں غلام نہیں رہ سکتا۔ میں ایک آزاد ملک میں پیدا ہوا تھا، میرے ماں باپ اور ان کی جنریشن غلامی میں پیدا ہوئے تھے، ہم آزاد ملک میں پیدا ہوئے تھے، اور مجھے قدر تھی ہمیشہ بچپن سے کہ ہم نے اپنی آزادی کی حفاظت کرنی ہے۔ کوئی بھی قربانی دینی پڑے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اور آخر میں ARY کے جو اینکرز ہیں، جو رپورٹرز ہیں، جو فیلڈ میں اترے ہیں، ان کے لیے کوئی میسج اس مشکل وقت میں؟ دیکھیں، ہمارے سامنے ہمیشہ 2 راستے ہوتے ہیں۔ ہم نماز میں اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ اس راستے پہ لگا جس پہ تو نے نعمتیں بخشیں، دوسرے راستے پہ نہ لے جا جو کہ ایک انسان کی تباہی کا راستہ ہے۔ یہ ہمیشہ ہمیں فیصلہ کرنا پڑتا ہے زندگی میں کہ ایک ہے رائے حق۔ رائے حق جو ہے، جو سیدھا راستہ ہے، وہ مشکل راستہ ہے، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ ان کی زندگی آسان نہیں تھی، لیکن وہ ایک انسان کی عظمت کا راستہ ہے، مشکل راستہ ہے۔ اب ہمیشہ جب انسان کے سامنے 2 چوائسز آتی ہیں، ایک آسان چوائس ہوتی ہے کہ ظلم کے سامنے سر جھکا لو۔ یہ جو اب آج عاشورہ ہے، کیا ہمیں پیغام اس دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی قربانی میں سمجھتا ہوں دی گئی کربلا میں، وہ کیا پیغام ملا سارے مسلمانوں کو؟ پیغام یہ ملا کہ رائے حق کے لیے ظالم کے سامنے آپ سر نہیں جھکاتے، سر کٹوا سکتے ہیں، جھکاتے نہیں ہیں، اور اس سے ایک معاشرہ زندہ ہوتا ہے۔
جب ایک معاشرہ ظلم کے سامنے جھک جاتا ہے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. غلاموں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. صرف آزاد انسان، آزاد قوم، صرف آزادی ایک اونچی پرواز دیتی ہے. اقبال کا جو علامہ اقبال کی ساری جو کوشش تھی سوئے ہوئے غلام مسلمانوں کو جگانے کی، وہ ساری تھی خودداری کی، خودی کی. اور وہ پیغام آج سب سے زیادہ ہے کہ ایک بیرونی سازش ہوتی ہے، ایک چوروں کو اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے. اب ہمارے پاس دو راستے دے دیتے کہ یا تو ہم اس کو قبول کر لیں اور اسی ظلم اور غلامی کے سامنے اپنا سر جھکا دیں، اور یا پھر ہم جد و جہد کریں. میرا ہمیشہ جب یہ ہوا، میں نے ہمیشہ سوچا کہ میں آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے، کیونکہ میں اپنے ملک کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، ایک پرامن جد و جہد کروں گا. اور یہ جد و جہد میں پھر سے کہہ رہا ہوں جب تک میں زندہ ہوں میں کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں عبد القادر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا فیس بک اور یوٹیوب چینل. اس وقت میں بنی گالہ میں موجود ہوں. آج صبح سے جو بھی اپڈیٹ ہوئی وہ آپ نے ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھی ہوگی. شہباز گل کی گرفتاری سے لے کر پھر عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کی اطلاعات، خدشات، اور پھر ایک بہت ہی اہم اجلاس اس وقت ہو رہا ہے. جب میں یہاں بنی گالہ میں موجود ہوں تو عمران خان صاحب اس اجلاس کو چیئر کر رہے ہیں. پنجاب سے بھی کچھ لوگ پہنچے ہیں. بتایا گیا ہے کہ پنجاب سے پولیس کی نفری یہاں پر ایلیٹ فورسز کے کچھ لوگ یہاں پر تعینات کیے جا رہے ہیں عمران خان کی سیکیورٹی کے لیے. بنی گالہ کے باہر کیا ہو رہا ہے وہ میں کچھ ہی دیر میں آپ کو بتاؤں گا، بیکاز وہ سارا کچھ میں کور کرتے یہاں پر پہنچا ہوں. یہاں پر میں نے آپ کو جو چیز دکھانی ہے وہ یہ کہ شہباز گل کی ڈرامائی گرفتاری جس طرح سے ہوئی، اطلاعات تو گزشتہ رات 12 بجے سے ہی مل گئی تھی کہ ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے. اس کے پہلے کیا اقدامات کیے گئے، کیا کچھ ہوا، وہ ایک الگ سٹوری ہے. لیکن جب یہ گرفتاری ہوئی تو ان کے ساتھ جو موقع پر موجود شخص جن کو آپ نے ٹی وی پر ابھی بہت دیکھا، اظہار ان کا نام ہے اور وہ ان کے پرسنل اسسٹنٹ ہیں ایک طرح سے، تو وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. میں چاہتا ہوں کہ آنکھوں دیکھا حال آپ ان سے بھی جان سکیں. اظہار تھوڑا سا پاس آ جائیے. اس وقت آپ اظہار کی حالت دیکھ سکتے ہیں کہ بینڈیج لگی ہوئی ہے، مطلب مارا پیٹا گیا ہے ٹھیک ٹھاک. یہاں سے کپڑے بھی اس کے پھٹ گئے ہیں، اور تھوڑا سا پاس آ کے اگر آپ دکھائیں تو یہاں پہ گردن پہ نشان بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے مار پیٹ کے، یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ دبوچا گیا ہے اچھا خاصا. تو جو چشمدید گواہ ہیں اس واقعے کے وہ یہاں پر ہیں. ان سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں، معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اظہار بتائیے کہ کیا ہوا تھا واقعہ، اور کیا کچھ انٹیمیشن تھی، کچھ پتہ تھا کہ یہ ہونے والا ہے یا اچانک سے یہ سب ہوا؟ نہیں، بالکل نہیں پتہ تھا. ہم یہاں سے بنی گالہ سے صبح نکلے تو جیسے ہی نیچے عمران خان چوک پہ پہنچے ہیں، وہاں پر 2 پولیس والے تھے اور اس کے بعد پرائیویٹ گاڑیاں تھیں. تقریباً کوئی 10 سے زیادہ پرائیویٹ گاڑیاں تھیں بغیر نمبر پلیٹ کے، بلیک شیشے تھے. تو انہوں نے گاڑی روکی ہے، آگے بھی گاڑی لگا دی ہے، پیچھے بھی سائڈوں پہ بھی لگا دی ہے، اور بالکل انہوں نے جیسے کوئی دہشت گرد ہو یا کوئی ایسا کوئی جرم کیا ہو کہ پتہ نہیں کیا، کوئی گاڑی میں کیا کوئی اسلحہ غیر قانونی کیا اس طرح پڑا ہے. انہوں نے گاڑی پہ وہ مکے مارنے لگ گئے. پولیس وردی میں بھی، بلیک کلر کی انہیں وردیاں پہنی تھی، اس کے بعد سول کپڑوں میں بھی تھے، بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑیاں تھی، بلیک شیشے تھے. میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے جس میں آپ شاید غالباً بتا رہے ہیں کہ کلاشنکوف مار کر انہوں نے شیشے توڑے. کیا ایسا بھی کچھ ہوا یا صرف مکے ہی مارے؟ بالکل کلاشنکوف سے ہی انہوں نے شیشے توڑے ہیں. میرے اس نے بھی کلاشنکوف مارا لیکن شیشہ نہیں ٹوٹا. اگر ٹوٹتا تو میں سیدھا ہوں، مجھے کافی زیادہ بھی زخمی ہو سکتا تھا. اس کے بعد انہوں نے بیک شیشہ کیا نام ہے توڑا ہے کلاشنکوف کے ساتھ، بٹ کے ساتھ. اس کے بعد انہوں نے دروازہ کھولا، ان کو پکڑ کے ایسے لے کے گئے ان کو جیسے کوئی انہوں نے بہت ہی زیادتی کی ہو کسی کے ساتھ. کوئی ذرا بھی ان کو خوف نہیں آیا کہ ان کو کس طرح کیوں لے کے جا رہے ہیں، کیا مطلب انہوں نے جرم کیا ہے. بہت مطلب عجیب سا میں مجھے. تو شہباز گل نے پوچھا نہیں کہ آپ کیوں مجھے اریسٹ کر رہے ہیں، یا کوئی وہاں پہ موقع پہ کوئی استفسار ہوا، یا انہوں نے کوئی وارنٹ دکھائے، بتایا کہ آپ کا کیا قصور ہے، کیوں گرفتار کر رہے ہیں؟ بالکل کوئی ان کے پاس کاغذ، کوئی وارنٹ گرفتاری، کوئی کچھ بھی نہیں تھا. انہوں نے بولا یہ غیر قانونی آپ کر رہے ہو. تو آگے سے بدتمیزی کرنے لگ گئے، گالیاں دینے لگ گئے گل صاحب کو. پھر وہ چپ رہے، انہوں نے کچھ بھی نہیں بولا. ان کو ہتھکڑیاں ڈال کے ان کو وائٹ گاڑی تھی ان میں ڈال کے لے گئے. پھر میں نے آگے گاڑی لے گیا ہوں، میرے پیچھے لگ گئے تھے. انہوں نے مجھے پکڑا ہے، میرے اوپر تشدد کیا کہ اس کے موبائل دو، اس کا ڈیٹا دو. تو میں نے ان کو پھر میں نے کہا نہیں ہے میرے پاس. انہوں نے مجھے اور بھی مارا ہے. پھر میں نے جان چھڑائی ہے. وہاں پر کوئی لوگ بھی جمع ہونے لگ گئے تھے تو وہ چھوڑ کے مجھے تو وہ چلے گئے گاڑی. یہ سارا واقعہ بنی گالہ چوک پہ ہوا ہے، عمران خان کی رہائش گاہ کے بالکل قریب، رائٹ؟ جی عمران خان چوک پہ ہوا ہے، نیچے عمران خان چوک پہ.
تو اس کے بعد واقعے کی سب سے پہلے اطلاع پھر کیسے آپ نے کس کو بتایا؟ مجھے ان کے کیا کال پہ آ رہی تھی، فواد چودھری صاحب کی کال آ رہی تھی، مراد سعید صاحب سے رابطہ ہو گیا تھا. پھر میرا یہاں پر بنی گالا ہو، پھر انہوں نے مجھے بولا کہ آپ فوراً اوپر پہنچو کسی طریقے سے. پھر میں گلیوں سے بڑی مشکل سے آیا ہوں. یہاں پیچھے بھی ناکے لگے ہوئے تھے، پولیس کھڑی تھی، لیکن میں نے بہت مشکل سے گاڑی یہاں پہنچائی ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اظہار کی گفتگو آپ نے سنی کہ کس طرح سے اس کو بھی مارا پیٹا گیا. چند ہزار روپے کی ایک طرح سے ملازمت کرتے ہیں ان کے ساتھ، اور جو حال کیا ہے جس طرح سے مارا پیٹا گیا ہے وہ صورتحال آپ کے سامنے ہے. بہرحال یہ محفوظ ہیں. شہباز گل صاحب کے اوپر بغاوت کا مقدمہ درج ہو رہا ہے، اور بھی بہت ساری اپڈیٹ ہیں. بنی گالہ میں کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ رہیے، آپ کو کچھ اپڈیٹ کرتے ہیں. جی اعجاز الحق صاحب، آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، کیسی رہی ملاقات اور کیا ڈسکس ہوا؟ جی آج تو ہماری ملاقات طے تھی. سہیل زمان کھگا صاحب ہیں خانے وال سے، انہوں نے پی ٹی آئی میں شامل ہونا تھا. ہمارے بہت ہی قریبی دوست بھی ہیں، پیر صاحب پگاڑا کے داماد ہیں. ان کے والد صاحب خانے وال سے 3 دفعہ MLA رہ چکے ہیں. تو اب لیکن جو حالات آج پیدا ہوئے ہیں اس پہ بھی گفتگو ہوئی تھوڑی سی کہ اس قسم کی جو ہے وہ ریاستی دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے. اگر کسی نے کوئی غلط بات بھی کی ہے تو کم سے کم بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے ان معاملات کو ریزالو کرنا چاہیے. یہ گھبراہٹ میں بکھلاہٹ میں حکومت جو ہے ایسے اقدام کر رہی ہے جس سے کہ دن بدن سیاسی فضا جو ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے. دوسرا یہ کہ ہم بھی الیکشن لڑ رہے ہیں چشتیاں سے، اور پی ٹی آئی بھی لڑ رہی ہے الیکشن چشتیاں سے. تو ہماری بات تھی کہ ہم مل کر الیکشن لڑیں گے. تو وہ بھی خان صاحب سے بات ہوئی ہے. تو انشاءاللہ 13 تاریخ کے جلسے کے بعد ہم بیٹھیں گے، ملاقات کریں گے، تو اس کے بعد پھر طے کریں گے کہ کس طرح سے اس الیکشن میں آگے جانا ہے. مجموعی طور پر جو سیاسی صورتحال ہے ملک کی، وہ اس پہ بھی ڈسکشن ہوئی ہے. اور میں بھی اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے مزید واقعات ہوتے رہیں گے جب تک کہ الیکشن کا اعلان نہ کیا جائے. تو جتنا جلدی الیکشن ہو جائے، میرے خیال میں اب سب یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ الیکشن ہی حل ہے، اور اس طرف ہمیں جانا چاہیے تاکہ یہ جو اقتصادی معاملات ہیں وہ بھی، اور دیگر معاملات جو ہیں ملکی مسائل جو ہیں وہ بھی حل کی طرف جائیں. اعجاز الحق صاحب، آپ کے تعلقات تو ہر حلقوں میں ہیں، دوسرے حلقوں سے آپ کا کوئی رابطہ ہوا عمران خان صاحب کے حوالے سے، یا کوئی بہتری کی طرف معاملہ جاتا دکھائی دے رہا ہے؟ یہ ٹینشن کسی صورتحال کسی طرح سے کم کرانے میں کوئی میڈیشن کا کردار آپ ادا کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، کرنے کو تو ہر کوئی کر سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی کردار ادا کر رہا ہوں، لیکن جہاں جہاں تعلقات ہوتے ہیں وہاں کم سے کم جو سچ بات ہوتی ہے وہ کنوے کرنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں اس بات کی ریئلائزیشن ہونی چاہیے کہ کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کسی سے جھگڑا نہیں کرتی. اور خاص طور پر اس وقت جو زبان استعمال ہو رہی ہے، جو بات چیت ہو رہی ہے، جس طرح کے ماحول پیدا کیا گیا ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے اس ملک کے اندر. اور دیکھیں، ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کا بڑا ایک کردار ہے پاکستان کی. تو جب ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو جہاں بھی کنوے کرنا ہو ضرور کنوے کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو پاکستان کی اس وقت سب سے بڑی جماعت ہے، اس کا اور اسٹیبلشمنٹ کا رابطہ جتنی جلدی استوار ہوگا اتنی جلدی دیگر معاملات بھی حل ہو جائیں گے. تھینک یو. فیصل چودھری صاحب اس وقت یہاں پر پہنچ چکے ہیں، ان سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں. فیصل صاحب، یہ جو کچھ بھی آج ہو رہا ہے، 4-5 جگہوں پہ چیک کیا ہے، ان کی لوکیشن نہیں مل رہی. ابھی فرسٹ آف آل آئی وانٹ ٹو لوکیٹ ہم، باقی چیزیں اس کے بعد. تو یہ اپلیکیشن تیار کر لی گئی ہے پی ٹی آئی قیادت کی طرف سے، اور علی نواز اوان اسے لے کے فائل کرنے جا رہے ہیں. ان سے بھی تھوڑی سی بات کریں. ایف آئی اے کے، کیونکہ ابھی تک جو ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایف آئی اے کے اندر ان کو ڈیٹین کیا گیا ہے. تو یہ ہمارے لائرز کی طرف سے اور میں یہ ایف آئی اے جا کے یہ ان کو ریسیو کراؤں گا، کیوں ہمیں خطرہ ہے کہ ہم نے ان کے ایک وکالت نامہ سائن کرنا ہے. ان کو زد و کوب کیا گیا ہے، ان کا میڈیکل ہونا چاہیے، اور ہمیں پریزنس چاہیے ان کی جہاں بھی ان کو رکھا گیا. ابھی تک سارا یہ کوئی کہہ رہا ہے کہیں ابھی تو لاسٹ پتہ چلا ہے کہ انہیں ایف آئی اے آفس رکھا گیا. تو یہ والی اپلیکیشن اپنے وکیلوں کے ساتھ جا کے ہم ایف آئی اے میں جا کے اس کو جمع کرائیں گے.